السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہم نے پڑھایا تھا وہ تھا 11واں سبق۔ 11واں سبق اس میں مورب کے بارے میں تھا۔ اس میں مورب کی دو قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف یعنی جو بدلتا ہو، ٹھیک ہے، تینوں حالتوں میں بدلتا رہتا ہو، اور غیر منصرف جو ایک حالت پر رہتا ہو، ٹھیک ہے۔ منصرف وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کا سبب نہ پایا جاتا ہو، جیسے رجل، ٹھیک ہے۔ رجل جو ہے مرد ہوگا، اس کا معنی اس پر زبر زیر پیش اور تنوین تینوں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تینوں آ سکتی ہیں، یعنی زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آ سکتی ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ دوسری بات یہ کہ غیر منصرف کیا ہے؟ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں غیر منصرف ہونے کے 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، ٹھیک ہے، 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جاتے ہوں، اور غیر منصرف کے 9 خاص اسباب ہیں، ٹھیک ہے، 9 کاؤز ہے، جو اگر پایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ لفظ یا اسم غیر منصرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 2 سبب میں سے 9 اسباب میں سے کسی 2 سبب کا پایا جانا، یا ایک ایسا سبب کا پایا جانا جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، برابر ہو، ٹھیک ہے، یہ شرط اگر پائی جائے گی تو وہ اسم یا لفظ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہوگا۔ غیر منصرف کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ غیر منصرف پر تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتا، اور کسرہ بھی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور کسرہ کی جگہ کیا آتا ہے؟ یعنی حالت جری میں زیر والی حالت میں کیا آتا ہے؟ زیر والی حالت میں فتحہ یعنی زبر آتا ہے، ٹھیک ہے، عام حالتوں میں۔ لیکن لاسٹ میں جو قواعد بتایا گیا تھا، جیسا کہ یہاں پہ دیکھ لیجئے، ایک تو ذہبت الی المقابری، سب سے نیچے پیج نمبر 14 میں ذہبت الی المقابری، تو یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ غیر منصرف پر اگر الف لام لگ جائے گا تو پھر اس پر حالت جری میں کسرہ آ جائے گا، الف لام لگے گا تو کسرہ آ جائے گا۔ المقابر جو ہے یہ غیر منصرف ہے۔ کیوں غیر منصرف ہے؟ کیونکہ یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے، جیسے مساجد ہے مفاعل کے وزن پر، پیٹرن پر، ویسے ہی مقابر ہے۔ اور جمع منتہی الجموع ایک ایسا وزن ہے، ایک ایسا سبب ہے جو اکیلے 2 سببوں کے قائم مقام ہے۔ تو یہ المقابر جو ہے، مقبرہ کی جمع المقابر جو ہے، اس کے اندر صرف ایک کاؤز یعنی ایک سبب پایا گیا کہ یہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہے، تو اکیلے کافی ہے اس بات کے لیے کہ یہ غیر منصرف ہو گیا۔ تو اس پر حالت جری میں زیر نہیں آنا چاہیے تھا، یعنی ایلا حرف جر ہے، اس کے بعد کوئی بھی نون ہوگا تو وہ حالت جری کہلائے گا، تو اس پر زیر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ ایکسیپشنل کیس ہے تو یہاں پہ آ جائے گا ایکسیپشنل کیس میں۔ یہ ہو گیا۔ اور باقی جو دی ہوئی ہے اس میں 9 کازز یعنی 9 اسباب، اس کو آپ دیکھ لیں گے اور اس ایگزامپل کو دیکھ لیں۔ دوسرا یہ کہ غیر منصرف اگر کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف بن جائے، کسی دوسرے اسم کا مضاف بن جائے، تب بھی غیر منصرف پر حالت جری میں کیا ہوگا کہ جر یعنی کسرہ آ جائے گا، زیر آ جائے گا، اگرچہ نہیں آتا ہے عام حالتوں میں غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر نہیں آتا ہے، جیسے یہاں پہ مسجد ہے، صلیت فی مساجد البلد، صلیت میں نے نماز ادا کی، فی کے معنی میں، فی حرف جر ہے، مساجد مسجد کی جمع منتہی الجموع والا جمع ہے، ٹھیک ہے، خاص پیٹرن والا۔ تو یہ اکیلا ایک ایسا سبب ہے، مساجد جمع منتہی الجموع پر ہے، کہ ایک اکیلا سبب ہے جس کی وجہ سے مساجد غیر منصرف ہے، تو اس پر حالت جری میں یعنی فی کے بعد مساجد ہے تو یہ حالت جری میں ہے، حالت جری میں کسرہ نہیں آنا چاہیے تھا عام حالتوں میں، لیکن یہاں پہ عام حالت نہیں بتا رہے ہیں، یہ جو لاسٹ میں 2 ایگزامپل بتا رہے ہیں یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا تو یہ تھا کہ الف لام داخل ہو جائے تو اس پر حالت جری میں کسرہ آ جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو غیر منصرف ہے کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو۔ اب دیکھیں مساجد البلد کا جب ترجمہ کریں گے تو یہ مضاف اینڈ مضاف الیہ کا اسٹرکچر بن رہا ہے، مساجد مضاف ہے، بلد مضاف الیہ ہے، شہر کی مسجدیں، ٹھیک ہے، تو یہ مضاف بن رہا ہے
یہ جو مساجد ہے غیر منصرف ہے اور غیر منصرف ہے اور مضاف بن رہا ہے، تو جب غیر منصرف مضاف بنے گا تو اس پر حالت جری میں کسرہ یعنی زیر آ جائے گا۔ بس یہی کل کے سبق کا خلاصہ تھا۔ آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 15، صفحہ نمبر 15، 12واں سبق، ٹھیک ہے، 12واں سبق مرفوعات۔ مرفوعات جو ہے مرفوعن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ مرفوعن کی جمع ہے۔ اور آپ مرفوع جان چکے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی ویسا اسم جو نومینیٹو کیس والا ہو، ٹھیک ہے، نومینیٹو کیس والا ہو، جیسے آپ کو کیا کہتے ہیں، فاعل ہے یا پھر مبتدا ہے یا پھر خبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ فاعل پہ کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے۔ کیوں پیش ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ حالت رفیع میں ہے، اور حالت رفیع میں جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مرفوعات کہلائے گا۔ ایسے ہی مبتدا پہ ضمہ یعنی پیش ہے، اور پیش کو رفع کہتے ہیں، اور جس پہ رفع ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا مرفوع ہے، ایسے ہی خبر پہ جو ضمہ ہے، رفع ہے، رفع کی وجہ سے خبر کیا ہوگا؟ مرفوع ہے۔ مبتدا خبر کی مثال دیکھ لیں، القلم جدید، قلم نئی ہے، ٹھیک ہے۔ القلم مبتدا ہو گیا اور جدید خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ القلم پہ لام کی وجہ سے، الف لام کی وجہ سے اگرچہ ایک پیش آیا، تنوین نہیں آیا، لیکن آخر میں ایک پیش جو ہے، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ رفع کہتے ہیں، اور جس پہ رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو القلم کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا۔ ایسے ہی خبرن پہ الف لام نہیں ہے تو تنوین ہے، اور تنوین کون سا ہے؟ پیش والا تنوین ہے، اور پیش کو کیا کہتے ہیں؟ ضمہ بھی کہتے ہیں اور رفع بھی کہتے ہیں۔ رفع، ٹھیک ہے، خبر پہ رفع ہے، اور جس پہ رفع ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے جس پہ پیش ہوگا اس کو مضموم بولتے ہیں، جس پہ زبر ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں، جس پہ زیر ہوتا ہے اس کو مکسور کہتے ہیں۔ ایسے ہی جس پہ پیش ہوگا یعنی رفع ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھے، مرفوعات مرفوعن کی جمع ہے، واحد کیا تھا؟ مرفوع، یعنی وہ اسما، اسما اسم کی جمع، نون، یعنی وہ اسما جن کا اعراب رفع ہے۔ مرفوعات یعنی وہ ناؤنس جن کا اعراب یعنی حرکت رفع ہے۔ حرکت ظاہر ہے کہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے اور پیش بھی ہو سکتا ہے، لیکن بتا رہے ہیں مرفوعات کی تعریف سنیں دھیان سے، کہ مرفوعات یعنی وہ اسما ہے، مرفوعات وہ اسما ہے جن کا اعراب رفع ہے۔ یہ تو ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ مرفوعات یعنی وہ اسما جن کا اعراب رفع یعنی پیش ہو، رفع پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کا ایک نام ضمہ بھی ہے۔ مرفوعات یعنی وہ اسما جن کا اعراب رفع ہے۔ ایسے اسما یعنی ایسے اسم کی جمع اسما، نون، ایسے نون کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ مرفوعات کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں، یعنی نومینیٹو کیس والا جو نون ہے وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 نائب فاعل، نمبر 3 مبتدا، نمبرنگ دیا ہوا ہے، نمبر 4 خبر، نمبر 5 حروف مشبہ بالفعل کی خبر، اسے بتلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 6 افعال ناقصہ کا اسم، نمبر 7 میں ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، ٹھیک ہے، اور نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر۔ پھر سے دیکھیں 12واں سبق، مرفوعات مرفوع کی جمع ہے۔ مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جس پر رفع یعنی پیش ہو، مرفوع اس اسم کو کہتے ہیں جس پر رفع یعنی پیش ہو۔ اسی کو کتابی تعریف میں کیا دیا ہوا ہے؟ یعنی وہ اسما ہیں جن کا اعراب رفع ہے، جن کی حرکت رفع ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے جو اسما ہے، ایسے جو ناؤنس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ پہلا کون ہے؟ فاعل ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا، سبجیکٹ۔ دوسرا نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو نائب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ وائس سبجیکٹ، یعنی سیمی سبجیکٹ، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی مبتدا یعنی سبجیکٹ، مبتدا کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں، فاعل کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خبر ہے یعنی پریڈیکیٹ،
اس کے بعد حروف مشبہ بالفعل کی خبر، پانچواں میں ہے حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حرف کی جمع حروف، ٹھیک ہے، حرف کی جمع حروف لیٹر، مشبہ، مشبہ کے معنی ہوں گے سیملر، سیملر، ٹھیک ہے، کے جیسا، کسی چیز کے جیسا، ٹھیک ہے، آگے بولنے بالفعل، فعل کے، حروف مشبہ بالفعل یعنی ویسے حروف جو فعل کے مشابہ ہوں، حروف مشبہ بالفعل، ابھی آدھی بات ہوئی ہے، حروف مشبہ بالفعل ایسے حروف کو کہتے ہیں جو فعل کے یعنی ورب کے سملر ہو، مشبہ کے معنی سملر، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 میں کیا، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر۔ اس کے بعد نمبر 6 میں ہے افعال ناقصہ کا اسم، افعال جو ہے یہ فعل کی جمع، فعل کے معنی ہوتے کام، ورب، افعال فعل کی جمع ہے، اور ناقصہ افعال کی صفت ہے، افعال ناقصہ کے معنی ہوں گے انکمپلیٹ ورب، افعال کاملہ کے معنی ہوں گے کمپلیٹ ورب، ٹھیک ہے، اور افعال ناقصہ کے معنی ہوں گے انکمپلیٹ ورب، ناقص یعنی انکمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کا اسم، اور 7واں جو ہے ما اور لا، ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، ما اور لا مشابہ بلیسا کو سمجھیں، ایسی ما اور ایسا لا، ایسا ما اور ایسا لا جو لیسا کے مشابہ ہو، مشابہ یعنی سیملر، بلیسا لیسا کے، ایسا ایسی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہو اس کا اسم، ٹھیک ہے۔ نمبر 7 میں ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم۔ نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس، لائے نفی یعنی نفی کا لا، کسی چیز کو نگیٹو بنانے والا لا، ٹھیک ہے، کس چیز کو نگیٹو بناتا ہے، جنس، لائے نفی جنس، جنس کی نفی کرنے والا لا، جنس کو کی نفی کرنے والی لا، ٹھیک ہے، اس کی خبر، لائے نفی جنس کی خبر۔ پھر سے دیکھیں اوپر سے، باقی ان کی الگ الگ ڈیفینیشن آگے لیسن وائز آتا جائے گا، ٹھیک ہے۔ مرفوعات، مرفوع کی جمع ہے، مرفوع کہتے ہیں ایسے اسم کو جس کی اعراب، جس کا حرکت جو ہے رفع یعنی پیش ہو، ٹھیک ہے۔ مرفوعات یعنی وہ اسماء، اسم کی جمع اسماء، وہ اسماء جن کا اعراب رفع، رفع یعنی پیش ہے، وہ کتنے ہیں، یعنی ایسے اسماء جن کا اعراب رفع یعنی پیش ہے وہ 8 ہیں۔ پہلا کون ہے، فاعل، دوسرا کیا ہے، نائب فاعل، تیسرا مبتدا، چوتھا خبر، پانچواں حروف مشبہ بالفعل کی خبر، یعنی ایسے حروف جو فعل کے مشابہ ہیں ان کی خبر، ٹھیک ہے۔ چھٹا جو ہے افعال ناقصہ کا اسم، یعنی انکمپلیٹ ورب کا کیا کہتے ہیں، اسم۔ اس کے بعد 7واں جو ہے ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم، یعنی ایسی ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہو اس کا اسم۔ اور نمبر 8 لائے نفی جنس کی خبر، یعنی لائے نفی جنس کی خبر یعنی جنس کی نفی کرنے والی، جنس کی نفی کرنے والی لا کی خبر، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، فاعل کی تعریف سب سے پہلے آ رہی، باری باری سب کی آتی جائے گی۔ فاعل کی تعریف سب سے پہلے کیا تھا، مرفوعات میں سے فاعل تھا، فاعل کی تعریف دیکھیں۔ فاعل کے معنی پہلے کتابی ڈیفینیشن سے پہلے سمجھ لیں، فاعل کے معنی کسی کام کا کرنے والا، فاعل کے معنی کسی کام کا کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، پڑھنے والا، پڑھانے والا، ٹھیک ہے، کچھ بھی، یعنی کسی بھی کام کرنے والا، اس کے اردو ترجمہ میں والا آئے گا، ٹھیک ہے، وہ ہوگا آپ کو فاعل۔ فاعل وہ اسم ہے، اب کتابی تعریف دیکھیں، فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو، جیسے قام زید میں زید فاعل ہے کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور کھڑا ہونا اس کے ذریعہ وجود میں آیا ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد سمجھائیں گے۔ فاعل کی تعریف وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو اور وہ فعل
اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو، جیسے قام زیدن، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، قام زیدن کے معنی ہوں گے زید کھڑا ہوا۔ اس سینٹنس میں زید فاعل ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے اور کھڑا ہونا اس کے ذریعہ وجود میں آیا ہے۔ یہ ہو گیا سرسری تعریف۔ اب اسے سمجھیں۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کام، ایک ہوتا ہے کام کا کرنے والا، ایک ہوتا ہے ورب، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو دنیا میں کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام، کوئی بھی ورب جو ہوگا، ٹھیک ہے، بغیر کام کرنے والے کے فعل کا وجود نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی کام کے ہونے کے لیے کام کا کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات ایک دم ذہن میں بسا لیں۔ فاعل وہ اسم ہے، کیا ہے؟ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے، یعنی فعل کا لگاؤ بتلایا گیا ہو، یعنی کوئی فعل ہوا، کوئی کام ہوا، فعل یعنی کام، کوئی کام ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت بتائی جا رہی ہے کہ اس کام کو کس نے کیا، فاعل سے جوڑ کر کے، فاعل کی طرف اشارہ کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ کام فلاں کے ذریعے سے ہوا، اس کام کو فلاں نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو فاعل کیا ہے؟ فاعل اسم ہے، یاد رکھیں گے، فاعل اسم ہے۔ فاعل وہ اسم ہے، اسم یعنی ناؤن، فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو۔ دنیا کا کوئی بھی کام یعنی ورب جس کو فعل کہتے ہیں، اس کے وجود کے لیے ضروری ہے کہ اس کام کا کرنے والا بھی ہو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ فاعل نہیں ہو، فاعل بالکل نہیں ہو، نہ لفظوں میں ہو، نہ انڈرسٹوڈ ہو، کچھ بھی نہ ہو اور فعل کا وجود ہو جائے، امپوسیبل، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو۔ اگلا پوائنٹ جو ہے، اور وہ فعل وہی فعل، ٹھیک ہے، اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو۔ پہلے ہی میں نے کلیئر کر دیا کہ دنیا کا کوئی بھی کام، ورب جو ہوتا ہے، کام کو بتلانے کے لیے ہم ورب کا استعمال کرتے ہیں اور اسی کو فعل کہتے ہیں۔ کوئی بھی فعل یعنی کام کرنے والے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا، امپوسیبل، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ ہو سکتا ہے کہ کبھی تو آپ کو فائل ریٹن ہو، ٹھیک ہے، اور کبھی ریٹن تو نہیں ہے لیکن انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دو کنڈیشن کے علاوہ کوئی تیسرا کنڈیشن ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ لفظوں میں فائل ہو، نہ ہیڈن ہو یعنی چھپا ہوا ہو، کچھ بھی نہ ہو اور فعل کا وجود ہو گیا، امپوسیبل، ٹھیک ہے۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو، کوئی بھی کام ہوا ہو فعل کے ذریعے سے، ورب کے ذریعے سے، تو وہ جو ورب وجود آیا ہے، جس کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، اس کی طرف نسبت لگاؤ کیا گیا ہو، اور وہ جو فعل ہے، وہ فعل اس اسم کے ذریعہ وجود میں آیا ہو۔ اب آگے سمجھے اگزامپل سے، جیسے قام زیدن، قام زیدن، قام فعل ماضی ہے، سمپل پاسٹ ٹینس، قام زیدن، قام زیدن۔ دیکھیں اگر زید آگے نہیں رہتا تو پھر اس کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر تھی، مان لیتے ابھی زید کو ہم ہٹا دیتے ہیں اور صرف قامہ ہے، تو صرف قامہ کا ترجمہ کیا ہوتا؟ وہ کھڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس سینٹنس میں یعنی صرف قامہ میں غور کریں، دو چیزیں، ایک کھڑا ہونا، ایک کھڑا ہونے والا۔ زید کو ابھی ہٹا کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے، زید کو ابھی ہٹا کر کے دیکھیں، قام زیدن ایک سینٹنس ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں زید کی بات نہیں کر رہا ہوں، مان لیں یہاں پہ زید کو ہٹا دیا ہم، اگر صرف قامہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا، چونکہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے، ماضی مطلق ہے، ترجمہ ہوتا وہ کھڑا ہوا۔ تو ایک اس میں ہے ورب یعنی کھڑا ہونا، اور ایک اس میں ہے سبجیکٹ یعنی کھڑا ہونے والا، ایک فعل ہے یعنی کھڑا ہونا، ایک ہے کھڑا ہونے والا جس کے ذریعے سے کھڑا ہوا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قامہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ تھی، ٹھیک ہے، ہوا ضمیر پوشیدہ تھی زید کے نہ رہنے کی صورت میں، وہی ضمیر کیا کہتے ہیں، ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے قامہ کا فاعل بن جاتا ہے، قامہ کا فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قیام، قامہ کے ذریعے سے جو قیام یعنی کھڑا ہونا ہو رہا ہے، اسی پوشیدہ ضمیر کے ذریعے سے، جو پوشیدہ ضمیر جو ہے وہی کیا ہے،
سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا ہے، کھڑا ہونے والا ہے، اس کے ذریعے سے ایک کھڑا ہونا وجود میں آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اب زیدن کو دیکھیں، جب کسی فعل کے آخر میں کوئی ناؤن آ جائے تو وہ اس کا کیا بن جاتا ہے؟ فاعل بن جاتا ہے. یہ قامہ جو ہے فعل لازم ہے. میں نے بتایا فعل لازم اور فعل متعدی. فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر مکمل معنی دے، جو صرف فاعل کے ساتھ سنٹینس مل کر سنٹینس بن جائے، مکمل سنٹینس بن جائے، ٹھیک ہے. آبجیکٹ کی ضرورت نہ ہو، منصوب کی نصب کیا کہتے ہیں، مفعول کی ضرورت نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جس فعل کو فاعل کے علاوہ آبجیکٹ کی بھی ضرورت ہو اسے فعل متعدی کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو قامہ ہے یہ فعل لازم ہے. تو قامہ وہ کھڑا ہوا کب ہوتا؟ جب زید نہیں ہوتا تو اس کے اندر جو ضمیر تھی وہ ہو جاتا ہے اس کا فاعل. لیکن اب زید سامنے ہے، قامہ زیدن کا ترجمہ ہو رہا زید کھڑا ہوا. تو ایک ہو گیا قامہ یعنی کھڑا ہونا، ایک ہوا کھڑا ہونے والا. زید کیا ہے؟ کھڑا ہونے والا ہے، کام کرنے والا. تو اس میں جو قامہ زیدن میں جو قامہ فعل ہے، یہ جو کھڑا ہونا پایا گیا، کھڑا ہونا پایا گیا، یہ جو کھڑا ہونے کا مفہوم ہو رہا ہے، یہ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ زید کے ذریعے سے ہو رہا ہے. تو اس فعل قیام یعنی کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے. فعل قیام، قیام کے معنی ہونا، قامہ یہ ماضی دیا ہوا ہے، قیام کے معنی کھڑا ہونا. یہ فعل قیام جو ہے کھڑا ہونا، اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے کہ زید کھڑا ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ جو فعل ہے قامہ، یہ زید کے ذریعے ہی وجود میں ہے، ٹھیک ہے. تو قامہ زیدن میں زید کیا ہو گیا؟ فاعل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی طرف قامہ کی نسبت کی گئی ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسرے بات کی اسی کھڑا ہونا پایا گیا ہے، ٹھیک ہے. سے پتہ چل رہا ہے یہی کھڑا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے. قامہ زیدن میں، زیدن کا ترجمہ ہے زید کھڑا ہوا. قامہ زیدن میں زید فاعل ہے، زید فاعل ہے. فعل کیا ہے؟ کھڑا ہونا. کیوں کہ آگے ہے کہ اس طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے. قام زیدن، زید کھڑا ہوا. کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ زید کی طرف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو کھڑا ہونا ہے زید ہی کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور کھڑا ہونا اس کے ذریعے وجود میں آیا ہے. یہی ڈیفینیشن ہے. جو ڈیفینیشن بول رہے ہیں اسی کو امپلیمنٹ کرتے جائیے، بالکل کلیئر ہو جائے گا. فاعل وہ اس میں ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو. میں نے پہلے بتایا کہ دنیا کا کوئی بھی کام کو ہم بتلانے کے لیے ورب کا استعمال کرتے ہیں، اسی کو فعل کہتے ہیں اردو میں. اور فعل کا وجود فاعل کے بغیر، یعنی کام کا وجود، کسی بھی کام کا وجود کسی کام کرنے والے کے بغیر امپاسبل ہے، ٹھیک ہے. اور وہ فعل اس اسم کے ذریعے وجود میں آیا ہو. جیسے قامہ زیدن میں قامہ کے معنی کھڑا ہونا اور زیدن کھڑا ہونے والا. تو قامہ کی نسبت یعنی کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، ایک بات. دوسری بات، اسی زید کے ذریعے سے قامہ کا وجود ہوا ہے، قیام یعنی کھڑا ہونے کا وجود ہوا ہے. تو اس قامہ زیدن میں زید فاعل ہے کیونکہ اس کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے، اور کھڑا ہونا اس کے ذریعہ یعنی زید کے ذریعہ وجود میں آیا ہے. امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی پرابلم ہے تو بتائیں، لکھ کر بتائیں یا پھر ریز ہینڈ کر کے بتائیں. جی آگے ہے قاعدہ، رول. فاعل، فاعل ابھی سمجھ گئے؟ فاعل کام کرنے والا. فعل کام، فعل کام، فاعل کام کرنے والا. فعل کام، فاعل کام کرنے والا. اس کو تم ذہن میں بسا لے. جہاں بھی فعل ہوگا، فعل کے معنی کام اور فاعل کے معنی کام کرنے والا. قاعدہ، فعل کبھی فاعل فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. اس میں ظاہر کے معنی ایسا اس میں جو ظاہر ہو، جو ریٹن میں ہو، جو لکھا ہوا ہو، جو دکھنے میں آ سکے، ٹھیک ہے. جیسا کہ ابھی قامہ زیدن میں آپ نے دیکھا قامہ فعل ہے اور زیدن فاعل ہے. تو زیدن، قامہ زیدن میں جو زیدن ہے وہ ریٹن ہے یا نان ریٹن ہے؟ یعنی لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ لکھا ہوا ہے. تو جو چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دکھتا ہے. اور جو چیز دکھتا ہے اسے ظاہر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے
جیسے قام زیدن، اوپر یہی سینٹینس گزرا، یہاں پہ بھی اگزامپل یہی دے رہے ہیں. فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے قام زیدن، قام زیدن زید کھڑا ہوا. قام جو ہو گیا کھڑا ہونے کا معنی ہے، اور زیدن کھڑا ہونے والا. تو یہ زید کیا ہے؟ ریٹن ہے، ریٹن میں دکھ رہا ہے، تو یہ اس میں ظاہر ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے. آگے کیا کریں؟ اور کبھی ضمیر ہوتی ہے. فاعل کبھی کیا ہوتی ہے؟ ضمیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اکلتو، کھایا میں نے. اکلتو، کھایا میں نے. ٹھیک ہے، تو ضمیر اس میں کون سا ہے؟ اکلتو میں کون سا ضمیر ہے؟ اکلتو میں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انا ضمیر ہے، میں نے کھایا. اکلتو، یا پھر اس میں تو ضمیر ہے جو کیا کہتے ہیں؟ انا کے برابر ہے، جو انا کا سینس دے رہا ہے. جیسے اکل کے معنی ہو گیا، اکلا سے اکل کے معنی ہو گیا کھانا، اور اکلتو واحد متکلم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو جو ہے واحد متکلم کی علامت ہے، صیغہ کی علامت ہے. واحد متکلم صیغہ کی علامت ہے، تو یہی ضمیر ہے، تو ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس میں نہیں ہے، تو ضمیر ہے. اکلتو میں تو ضمیر ہے، اور فعل کیا ہے؟ اکلا. الف کاف لام یہ تینوں فعل ہے، اور آخر میں جو لمبی تا ہے یہ ضمیر ہے. تو وہی تو کہہ رہے ہیں، اور کبھی ضمیر ہوتی ہے. جیسے اکلتو، اکلتو میں 3 لیٹر جو شروع کا ہے، الف کاف لام، یہ ورب ہے. ٹھیک ہے، ورب کا روٹ ورڈ ہے، اور تو جو ہے یہ ضمیر ہے. تو قاعدے میں کیا کریں؟ قاعدہ میں ہے کہ فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے قام زیدن، زید کھڑا ہوا. اس میں زید کیا ہے؟ اس میں ہے، اور اس میں ظاہر ہے کیونکہ ریٹن ہے، دکھ رہا ہے، تو اس میں ظاہر ہے. اور کبھی ضمیر ہوتی، ضمیر یعنی پرونون، جیسے اکلتو میں تو ضمیر، اکلتو میں تو ضمیر، کھایا میں نے. ٹھیک ہے، اکلتو میں جو تو ضمیر ہے یہ آپ کو انا کا سینس دے رہا، انا کا سینس، میں نے کھایا. ٹھیک ہے، چونکہ انا جو ہے ضمیر منفصل ہے، اور یہ جو تو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے تو ضمیر، اور ضمیر منفصل میں اگر دیکھیں گے تو وہ ہو جائے گا انا. آگے قاعدہ، دوسرا قاعدہ، فاعل کبھی ضمیر بارز، ضمیر بارز، بارز لکھا ہوا، با الف زبر با، را زا زیر رز، بارز، اسی کو انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے، سمجھا رہے ہیں. بارز کسے کہتے ہیں؟ بارز کے معنی ہوتے ہیں ظاہر. فاعل کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے، فاعل کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے. یا ضمیر بارز کسے کہیں گے؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ، ضمیر بارز، ایسی ضمیر جو ظاہر ہو، ایسی ضمیر جو ظاہر ہو. جیسا کہ ابھی اوپر اگزامپل دیکھا، اکلتو میں جو تو ہے یہ ظاہر ہے. ٹھیک ہے، ایک دم کلیئر دکھ رہا ہے، جو یہ جو اکلتو میں تو ہے یہ ضمیر ہے. ایسے ہی اگر اکلنا ہوتا تو وہ نا جو ہے جمع والا وہ بھی آپ کو ضمیر ہوتا. تو دوسرا قاعدہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فاعل کبھی ضمیر بارز کو ظاہر بتا رہے ہیں، یعنی ایسی ضمیر، ضمیر بارز یا پھر ضمیر ظاہر، دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، دونوں ایک دوسرے کا کیا کہتے ہیں؟ سائنونیم سے، بارز اور ظاہر. ضمیر بارز یا پھر ضمیر ظاہر، فاعل کبھی ضمیر بارز ہوتی ہے. ضمیر بارز کہتے ہیں ایسی ضمیر کو جو ظاہر ہو، جو ظاہر ہو، بالکل دکھ رہا ہو. جیسے اکلتو، اکلتو میں جو تو ہے، تاپیش تو جو ہے یہ ضمیر ہے اور ضمیر بارز ہے، یعنی بالکل ہمیں دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں جو فعل ہے، مین فعل کا ورب کا جو روٹ ورڈ ہے، فعل کا جو مادہ ہے، الف کاف لام ہے. اکلا کے معنی کھانا، اکلا کے معنی کھانا، اور تو یہ بتا رہا ہے میں. ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے. اکلتو، اکلتو میں جو تو ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسی ضمیر ہے جو ظاہر ہے، بالکل ایک دم کلیئر ہے، دکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کبھی مستتر یعنی پوشیدہ ہوتی، مستتر کے بغل میں بریکٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جب بھی ایک لفظ کو بتا کر کے بغل میں بریکٹ لکھا رہے گا تو آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں، اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ مستتر یعنی پوشیدہ،
اس سے پہلے تھا کیا؟ بارز. بارز یعنی ظاہر. ٹھیک ہے، یعنی لگا کر کے. قاعدہ دوسرا جو ہے، فاعل کبھی ضمیر بارز یا ضمیر ظاہر یعنی ایسی ضمیر ہوتی ہے جو بالکل دکھ رہی ہو، ظاہر ہو. جیسے اکلتو میں تو جو ہے ضمیر بارز یا پھر ضمیر ظاہر ہے، ایک ہی چیز کا دو نام. اور کبھی ضمیر مستتر. مستتر کے معنی ہوتا ہے چھپانے والی چیز. ٹھیک ہے، مستتر کے معنی چھپی ہوئی یا پھر چھپانے والی چیز، اسی کو بریکٹ میں لکھا ہوا پوشیدہ. اور کبھی ضمیر پوشیدہ یا پھر ضمیر مستتر، اسی کو کہتے ہیں ہڈن پرونون. ہڈن پرونون. اور کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فاعل کبھی اس میں ظاہر ہوتی ہے جو بالکل دکھنے میں ایک دم کلیئر ہو، اور کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. ضمیر مستتر، ضمیر کے معنی پرونون، مستتر کے معنی چھپا ہوا، ہڈن. ٹھیک ہے، ایسی ضمیر ہوتی ہے، ایسا پرونون ہوتا ہے جو ہڈن ہو. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل جو ہے وہ آگے دیکھیں، یہ گزر چکا ہے حالانکہ. ضربہو. ضربہو. ضربہو میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے. اب دیکھیں پہلے ضربہو کا ترجمہ دیکھیں. ضربہ میں کتنا پارٹ ہے، کتنے حصے ہیں؟ ضربہ ایک حصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور ہو دو حصہ. ظاہری طور پر ضربہو میں دو حصہ دکھ رہا. ایک زاد رابہ جو ورب کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، ورب کا اصلی شکل ہے ضربہ. ضربہ کے معنی اس نے مارا. ٹھیک ہے، اور ہو ضمیر ہے. ہو ضمیر جو ہے آبجیکٹ ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے، تو ضربہو کا جب ترجمہ ہم کر رہے ہیں تو اس کا ترجمہ ہو رہا اس نے اس کو مارا. مارا یہ تو ورب ہو گیا، اس کو مارا یہ آبجیکٹ یعنی مفعول ہو گیا. اور مارنے والا اس نے ہے جو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. ٹھیک ہے، ضربہ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ. ضربہ کے معنی صرف ضربہ. دیکھیں ضربہو دو حصے میں ہے، دو پارٹ ہے، دونوں کو پہلے الگ کیجئے. ضربہ پلس ہو. ضربہ پلس ہو. اب اس ضربہ کو پہلے دیکھیں، ضربہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس نے مارا، بس. ٹھیک ہے، اس نے مارا. تو ایک ہو گیا ضربہ مارنا، ایک مارنے والا جو اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. یہی ہوا ضمیر جو ضربہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، ہڈن پرونون ہے، یہی کیا ہے؟ ضمیر مستتر ہے. ٹھیک ہے، اب اسی ضربہ کے آخر میں آبجیکٹ کی ضمیر جوڑ دیا، یعنی مفعول کی ضمیر جوڑ دیا، ہو. ضربہو تو ترجمہ ہو گیا اس نے اس کو مارا. پہلے سے کیا تھا؟ ضربہ اس نے مارا، بس. آخر میں آبجیکٹ کی ضمیر کو جوڑ دیا، اس کو. کس کو مارا؟ تو اس کو. ضربہو اس نے اس کو مارا. اس ضربہو میں فاعل جو ہے ہوا ہے، ہوا ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، کس کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ ضربہ کے اندر. اسی کا نام ضمیر مستتر ہے. دوسرا قاعدہ پھر سے دیکھیں، فاعل کبھی ضمیر بارز یا ضمیر ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایسی ضمیر جو ایک دم کلیئر ہو، دکھنے میں ہو. ٹھیک ہے، جسے ہم دیکھ کر کے بتا دیں کہ یہ فاعل ہے. جیسے اکلتو میں تو ضمیر جو ہے فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر نہیں، ضمیر ظاہر ہے. ضمیر ظاہر ہے. ایسے ہی اکلنا اگر جمع ہوتا تو اکلنا میں نا ضمیر کیا ہوتا؟ ضمیر ظاہر ہوتا. اس کے بعد یہاں سے دوسرا پوائنٹ ہے، اور کبھی ضمیر مستتر ہوتی. کیا ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ فاعل کبھی ضمیر مستتر ہوتی ہے. جیسے ضربہو. ضربہو کو دو حصوں میں بانٹ دیجئے، ایک ہو گیا ضربہ، ایک ہو گیا ہو. ضربہ کے معنی اس نے مارا. اس نے مارا، مارنا یہ فعل ہو گیا، اور مارنے والا ہوا ضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے ضربہ کے اندر، اس نے مارا. اب بعد میں آبجیکٹ کی ضمیر، مفعول کی ضمیر کو جوڑ دیا، ہو اس نے اس کو مارا. لیکن اس سے ہم کو کوئی بحث نہیں ہے، آبجیکٹ کی جو ضمیر اخیر میں لگی ہوئی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں پہ بس یہ دیکھنا تھا کہ ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اس کو ہمیں پہچاننا تھا. ٹھیک ہے، ضربہو میں فاعل ہوا ضمیر ہے جو ضربہ کے اندر پوشیدہ ہے. ہو گیا یہاں تک؟ تیسرا قاعدہ جب فاعل کے معنی کام کرنے والا، یاد رکھیں گے. ایسے الفاظ جو کام کرنے والے کو بتلائے اسے اس میں فاعل کرتے ہیں، یا پھر سمپلی فاعل. جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا.
اب فعل کے مفرد آنے میں اور تثنیہ آنے میں اور جمع آنے میں کیا آئے گا، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ظاہر یعنی ایسا اس میں ہو جو ظاہر ہو، جو دکھنے میں آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو جب ہے اس کے بعد تو ہے، یہ حرف شرط کہلاتا ہے. جب ایسا ہوگا تبھی ایسا ہوگا، جب ایسا نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب فاعل اس میں ظاہر ہو یعنی ایسا اس میں ہو جو بالکل ظاہر ہو، تو فعل جو فعل ہوگا، اس فاعل کے لیے جو فعل ہوگا ہمیشہ مفرد ہوگا. تثنیہ کی حالت میں بھی، چاہے فاعل جو ہے تثنیہ ہو، ایک ہو یا دو ہو یا جمع ہو. ٹھیک ہے، جیسے ضرب الرجل، ضربہ اس کے ساتھ ملا ہوا رجل، ضربہ کے معنی صرف ضربہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے مارا. ٹھیک ہے، جب آگے کوئی نون نہیں رہتا ہے تو اس کے اندر کی ضمیر کو فاعل بنا لیتے ہیں، لیکن آگے جو نون رہتا ہے کسی فعل کے جسٹ بعد تو وہی فاعل ہوتا ہے. ضرب الرجل، مرد نے مارا. ٹھیک ہے، دوسرے سینٹنس میں ہے ضرب الرجلانی، دو مردوں نے مارا. ضرب الرجل ایک مرد نے مارا، اور ضرب الرجلانی دو مردوں نے مارا. رجلانی رجلن کی تثنیہ ہے. اس کے بعد ضرب الرجال، چند مردوں نے مارا، کئی مردوں نے مارا. ٹھیک ہے، مردوں نہیں، مردوں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں دیکھیں میں اس کو مٹا رہا ہوں ضربہ کو. ٹھیک ہے، تینوں سینٹنس میں پہلا والا کیا ہے، ضرب الرجل، سب میں ضربہ کو میں نے کیا کہتے ہیں ڈرائنگ ہٹایا ہے. ضرب الرجل ایک مرد نے مارا، دوسرے میں ضرب الرجلانی دو مردوں نے مارا، تیسرے میں ضرب الرجال چند مردوں نے مارا. پہلے سینٹنس میں ضرب فعل ہے، اس کا فاعل الرجل ہے. کیا ہے، الرجل فاعل ہے، اور یہ الرجل فاعل کیا ہے، اس میں ظاہر ہے یا کیا بولتے ہیں پوشیدہ اس میں ہے. اس میں تو ظاہر ہے نا، کیونکہ ریٹن ہے. الرجل اس میں ظاہر ہے، ایسا اس میں جو بالکل ظاہر ہے الرجل، اور الرجل فاعل ہے. اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جب فاعل اس میں ظاہر ہو، یہ نہیں کہہ رہے تثنیہ ہو یا جمع ہو. فاعل کا صرف ایک کنڈیشن بتا رہے ہیں کہ وہ اگر اس میں ظاہر ہوگا یعنی لفظوں میں لکھا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جو فعل لائیں گے ہمیشہ مفرد یعنی سنگولر فارم آئے گا. ٹھیک ہے، دوسرے میں بھی وہی ہے، ضرب الرجلانی دو مردوں نے مارا. تو یہ جو رجولانی ہے کیا ہے، یہ رجولانی بھی آپ کو کیا کہتے ہیں فاعل ہے، فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے. تیسرے میں چند مردوں نے مارا، ضرب الرجالو، تو یہ جو الرجالو ہے یہ بھی کیا ہے آپ کو فاعل ہے اور اس میں ظاہر ہے. تو ان تینوں کے لیے یعنی الرجلو بھی اس میں ظاہر ہے، الرجولانی بھی اس میں ظاہر ہے، اور الرجالو بھی اس میں ظاہر ہے. اگرچہ واحد تثنیہ اور جمع ہے یہ الگ میٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ تینوں الرجلو، الرجولانی، الرجالو یہ تینوں اس میں ظاہر ہے، ایسے اس میں جو بالکل ظاہر ہے، بالکل دکھ رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر کے لیے جو ورب لاتے ہیں، جو فعل لاتے ہیں، وہ ہمیشہ مفرد آئے گا. ٹھیک ہے، آپ ضربہ ہی کہیں گے، ضربا نہیں کہیں گے، ضربو نہیں کہیں گے، ایسا نہیں کہیں گے ضرب الرجل، ضرب الرجل، کبھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر فاعل کے لیے فعل جو ہوتا ہے ہمیشہ مفرد یعنی سنگولر فارم میں آتا ہے. یہ ہو گیا. اگلا قاعدہ ہے جب فاعل ضمیر ہو. کیا ہو، جب فاعل ضمیر ہو. ابھی کیا تھا تیسرے قاعدہ میں، فاعل اس میں ظاہر ہو، اس میں ظاہر ایسا اس میں جو ظاہر ہو، جیسے الرجل، الرجلانی، الرجال دکھ رہا ہے، لکھا ہوا، اس میں ظاہر ہے، تو اس کے لیے جو ورب ہم لائیں سنگولر فارم میں لائیں، مفرد آئے گا، ہمیشہ مفرد آئے گا اس کنڈیشن میں. دوسرا قاعدہ کیا ہے، جب فاعل ضمیر ہو، ضمیر یعنی پرونون، جب فاعل ضمیر ہو تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا. جب فاعل ضمیر ہو، ٹھیک ہے، کام کرنے والا جو لفظ ہے، کام کرنے والے کو بتلانے والا جو لفظ ہے وہ آپ کو ضمیر ہو. کیا ہو، ضمیر یعنی پرونون ہو، تو فعل جو ہے فاعل کے مطابق آئے گا. جیسا فاعل ہوگا ویسا فعل آئے گا، جیسا فعل ہوگا ویسا فاعل آئے گا. کس کنڈیشن میں،
جب فاعل ضمیر ہوگی تو فعل فاعل کے مطابق آئے گا، یعنی واحد کے لیے واحد، ٹھیک ہے، سنگولر کے لیے سنگولر، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ، اور جمع کے لیے جمع. جیسے الرجل ضربہ، ٹھیک ہے. پہلے اس کی ترکیب دیکھیں، الرجل مبتدا، ٹھیک ہے، اور ضربہ جو ہے فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہوا چھپا ہوا ہے، یہ ضمیر جو ہے اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے، یعنی اس کا جو مرجع ہے، یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ الرجل کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی فاعل لوٹنے والی ضمیر ہو، لوٹنے والی ضمیر ہو، یا پھر فاعل ضمیر ہو، تو پھر کیا کریں گے کہ فعل کو فاعل کے مطابق لائیں گے، فعل کو فاعل کے مطابق لائیں گے. تو الرجل ضربہ میں کیا کہتے ہیں، فاعل کیا ہے؟ فاعل آپ کو ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ آپ کو فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہوا ضمیر پوشیدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ ہوا ضمیر جو پوشیدہ ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس فعل کو یعنی ضربہ کو فاعل کے مطابق لائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی الرجل واحد ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ضربہ کو واحد ہی لائیں گے. یعنی دیکھیے ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر پوشیدہ ہے وہ ضمیر ہوا کیا ہے؟ واحد ہے نا، ہوا ضمیر واحد ہے، اور یہ ہوا لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ الرجل کی طرف، یہ بھی واحد ہے، ٹھیک ہے. تو واحد کی طرف لوٹنے والی جب ضمیر ہوگی تو واحد کے لیے واحد ورب لائیں گے، ضربہ لائیں. اور تثنیہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر جب ہوگی، لوٹنے والا جو اینٹیسیڈنٹ ہوگا، تو تثنیہ یعنی دو کے لیے دو لائیں گے. جیسے الرجلانی ضربا، الرجلانی ضربا، الرجلانی یہ ہو گیا مبتدا، اور ضربا یہ ہو گیا فعل. اور اس کے اندر جو الف تثنیہ ہے، الف تثنیہ جو ہما کا سینس دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوٹ رہی ہے الرجلانی کی طرف. تو جو ضربہ کے اندر جو ضمیر ہے ڈوئل فارم ہے، یعنی تثنیہ ہے، وہ لوٹ رہی تثنیہ ضمیر جو پوشیدہ ہے اس کے اندر ضربہ کے اندر، وہ تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تثنیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو پھر ہم دو کے لیے کیا لائیں گے؟ ضربا لائیں گے. فعل کیا لائیں گے؟ تثنیہ کے لیے تثنیہ لائیں گے، ٹھیک ہے. ایسے ہی الرجال ضربو، الرجال ضربو، یہ الرجال مبتدا ہو گیا، اور ضربا ضربو میں ضربا یہ تو فعل ہو گیا، فعل کی اصلی شکل ہو گئی. اور یہ جو واو جمع ہے، واو جمع یہ جمع کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے. یہ جو واو جمع ہے یہ اس کا جو مرجع یعنی اینٹیسیڈنٹ ہے وہ الرجال ہے، ٹھیک ہے. واو جمع یہ بھی جمع اور رجال بھی جمع. تو جمع کی طرف لوٹنے والی جب ضمیر ہو تو جمع کے لیے ہم جمع ورب لائیں گے. تثنیہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو تثنیہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں، ورب کی ڈوئل فارم کو لائیں گے، یعنی تثنیہ شکل لائیں گے، ضربہ سے ضربا. اور اگر واحد کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو ہم واحد کے لیے واحد لائیں گے. جی نیچے ہے ترکیب، الرجل مبتدا، اسی لاسٹ والے قاعدہ میں جو دیا ہوا الرجل ضربا، الرجلان ضربا، اور الرجال ضربو. نمبر 1 ترکیب، الرجل مبتدا ہے. الرجل کیا ہے؟ جیسے ایک منٹ، الرجل جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، یہاں دکھ رہا الرجل مبتدا ہے، ضربا فعل ہے. ضربا کیا ہے؟ فعل ہے. اور ضربہ کے اندر مستتر کیا لکھا ہوا؟ ضمیر مستتر فاعل. ضربہ کے اندر جو وہ ضمیر مستتر ہے وہ فاعل ہے، وہ فاعل ہے. اب ضربہ فعل اپنے فاعل، اس فاعل سے مل کر جو ضمیر پوشیدہ کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی ضمیر کے شکل میں ہے، اس کے ساتھ مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے، یعنی وربل سنٹینس بن کر کے الرجل مبتدا کی خبر ہوگی، اور مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جملہ اسمیہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے الرجل ضربہ میں، الرجل جو ہے یہ اسم ہے، اسی لیے اسمیہ ہوگا.
اور خبریہ اس لیے ہوگا کہ اس سینٹینس کے ذریعے الرجل ضربہ کے ذریعے ہمیں خبر مل رہی ہے الرجل ضربہ ایک مرد نے مارا، الرجلان ضربہ دو مردوں نے مارا، الرجال ضربوا چند مردوں نے مارا. ٹھیک ہے. نیچے ایک بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے لیکن شاید کٹا ہوا دکھ رہا ہے، پوری بات ہے کہ نہیں ہے. اس تیسری صورت میں الرجال ضربت، یہ جو الرجال ضربوا لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہاں پہ الرجال ضربت بھی کہہ سکتے ہیں، الرجال ضربت بھی کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، جب فاعل جمع مذکر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. اب دیکھیں الرجال مبتدا ہے، پہلے اس کی ترکیب کو دیکھیں. الرجال مبتدا ہے، ضربو میں زاد رابع جو ہے فعل ہے اور واو جمع جو ہے فاعل ہے، اور یہ واو جمع کا جو مرجع ہے اینٹیسیڈنٹ ہے وہ الرجال ہے. اور الرجال کیا ہے؟ الرجال ہے جمع مکسر. جمع مکسر کتنی ساری چیزیں آ رہی ہے ایک دوسرے سے لنک ہے، سمجھ رہے ہیں. جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جیسے رجل واحد تھا، جب اس کی جمع بنا رہے رجال تو آپ اس کو دیکھ لیں راجیم لام کا جو پوزیشن ہے فرسٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ کیا کہتے ہیں ٹوٹ گیا، بریک ہو گیا. اس لیے کیا ہو رہا ہے، یہ جمع مکسر کہلایا الرجالو. تو یہ جو ضربو میں جو ضمیر ہے جمع کی ضمیر یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جمع مکسر کی طرف. اور ایک قاعدہ ہے کہ جب جمع کی ضمیر لوٹنے والی ضمیر جب کہاں لکھا ہوا یہاں سے، جب فاعل جب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو، جب فاعل ضربو میں جو واو جمع ہے یہ فاعل ہے اور یہ لوٹ رہی ہے الرجال کی طرف، اور یہ الرجال جو ہے جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. جب فاعل جمع مکسر کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہو تو فعل کو کیا کہتے ہیں مذکر اور مؤنث لانے میں اختیار ہے. آپ چاہے تو ضربو لائیں یعنی جمع مذکر غائب لائیں، یا آپ چاہے تو ضربت جمع مؤنث غائب لائیں، دونوں لا سکتے ہیں. جی یہ ہو گیا کلیئر. اب سوال کریں. جی کوئی سوال ہو تو پوچھیں آسان صاحب. سر یہ جو ہے نا یہ پورا جو آج کا لیسن ہے یہ پورا مطلب کس بیس پہ، مطلب اس میں یہ کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ جیسے ورب رہتا ہے یا اور بھی جیسے وہ رہتے ہیں، تو اس میں یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ اس میں کیا چیز سمجھائے. مطلب پوری جو ہے یہ تو سمجھ میں کسی کام کو کرنے والا فائل کا مطلب ہو گیا، لیکن یہ کس بیس پہ یہ لیسن پورا کس پہ چلا ہے، مطلب اس کے جو مین تھیم ہے مطلب کس پہ بتایا ہے اس کو. جی مین تھیم جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں، پر یہ سب ڈیفینیشن یاد نہیں آتا تو آپ ریویژن کریں انشاءاللہ. باقی رہے گا آپ کتابوں کو بار بار پڑھیں، ایک ایک چیپٹر کو آپ 10 بار پڑھیں، ایک ایک صفحے کو ایک ایک ڈیفینیشن کو 10 بار پڑھیں، بار بار پڑھیں. مطلب کوئی لمٹ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے. کم یہ تو ہے یہ جیسے ایک بات بتا رہا ہوں، کم سے کم 10 بار پڑھیں گے نا تو پھر خود سے باتیں کھلتی جائے گی انشاءاللہ. دیکھیے آپ جو پوچھیں کہ اس کا جو مین تھیم کیا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے حالت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی تک، حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری. تو یہ کس کی حالت ہے؟ اسما یعنی ناؤنس کی حالت ہے، ناؤنس کی حالت ہے. ٹھیک ہے. یعنی نومینیٹو کیس اینڈ آبجیکٹو کیس اور ایکوزیٹو کیس وغیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو مرفوعات آپ دیکھ رہے ہیں نا، مرفوعات مرفوعن کی جمع، نومینیٹو کیسز والے جتنے ناؤنس ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ 8 ہیں. ٹھیک ہے. نومینیٹو کیس جس کے آخر میں ضمہ یا پھر کہہ لیں پیش یا پھر رفع ہو، ایک ہی چیز کا 3 نام، ضمہ پیش رفع. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ فائل کے آخر میں آپ کو پیش ہی ملے گا، نائب فائل کے آخر میں پیش ہی ملے گا. آسان کر کے بتا رہا ہوں. مبتدا کے آخر میں پیش ہی ملے گا، ایک پیش ملے یا 2 پیش ملے، تنوین یا بغیر تنوین یہ الگ میٹر ہے. ٹھیک ہے. خبر کے آخر میں بھی پیش ہی ملے گا.
تو اس کی جو کنڈیشن ہے گرامیٹیکل پوزیشن جو ہے اس کو آپ کہیں گے نومینیٹو کیس، اسی کو حالت رفع کہیں گے، اور وہ جو ناؤن ہوگا اس کو مرفوع کہیں گے. ٹھیک ہے. سمجھ رہا تو تھا کہ نامینیٹو کیس کے پرکار ہاں بتائے، مطلب ہاں ہاں کس تو میں سے کس میں ہاں سے. تو یہ جو 8 ہے نا، تو اس میں سے ابھی صرف فعل کی بحث کو بتلائیں 8 میں سے. ہاں ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہ تو، لیکن جی یہ جی نہیں سمجھ، یہ مرفوعات جو تھا نا شروع اسٹارٹنگ کا، یہ جی تھوڑا سا میں پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے میں نے پوچھا. جی. میں نے ہاں اور بھی لوگوں سے میں نے یہ درخواست کیا ہے کہ لیسن سے پہلے بھی پڑھنا ضروری ہے سیم کو. میں کبھی چڑھاتا ہوں کبھی نہیں چڑھاتا ہوں، تو سارے لوگوں کے پاس تو کتاب ہے، اسکرین شاٹ چڑھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اور ابھی فی الحال میں کیوز وغیرہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کرانے میں کچھ زیادہ بزی ہوں، اس لیے بھی تھوڑا یہ ہے سمجھے. سبھی کے پاس کتاب ہے، آپ کتاب کھول کر کے، ظاہر سی بات آج 12واں ہو گیا، کل جو ہوگا 13واں ہوگا، تو 13ویں سبق کو 3 بار 5 بار 7 بار یا 10 بار اگر آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ زیادہ سمجھ میں آئے گا. اور اگر ایک دم پہلی بار آئے ہیں ناظرہ خاں کی طرح تو ظاہر ہے کہ پریشانی ہوگی. ہم بھی کبھی فریشر تھے بالکل جب پڑھتے تھے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے مجھے اتنا بھاری لگتا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. یہ تو بس اللہ کا کرم ہے کہ کچھ بول لے رہا ہوں، کچھ تھوڑا سمجھا لے رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ مجھے جتنا بھاری لگتا تھا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. پھر بھی بہت کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا سمجھ میں آ رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ ہاں کا انشاءاللہ سمجھنے سمجھ کا میں طریقہ آئے گا. بھی بہت اچھا جی. ہے، کوئی دقت اور نہیں. کوئی اور سوال ہے تو پوچھیں ایک دو لوگ، اس کے بعد پھر 1 منٹ کے اندر اینڈ کر دیتے ہیں کلاس. اور کوئی ضروری سوال رہے گا تو اس گروپ پہ بھی پوچھ لیجئے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہیں پہ سمجھے کچھ چھوٹ جائے، کچھ پوچھنا رہے تو گروپ پہ بھی پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، شکریہ، جزاک اللہ خیر.